السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، ہم جہنم اور جنت پہ بات کریں گے، لیکن طوالت کے خوف سے ہم انہیں چند اقساط پر، چند ویڈیوز پر ان کو تقسیم کریں گے۔ معزز سامعین، جہنم اور جنت یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ یا کوئی خیالی اور وہمی بات نہیں ہے، اور ہمیں تیاری کرنی ہے یا جہنم کے لیے یا جنت کے لیے۔ اے نفس غافل اور دنیا کے فریب میں مبتلا، تو اس دنیا میں منہمک ہے جو بہت جلد فنا ہو جانے والی ہے۔ حالانکہ تجھے چاہیے کہ تو اس چیز میں فکر کرنا چھوڑ دے جس سے تو رخصت ہونے والا ہے، اور اس چیز کی فکر تجھے چاہیے جس کے پاس تجھے پہنچنا ہے، جس چیز کی تجھے خبر دی گئی ہے کہ دوزخ تمام لوگوں کے وارد ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 71 اور 72، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، اور پھر ہم ان لوگوں کو نجات عطا کریں گے جو خدا سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو اس کے اندر ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ مارے رنج و غم کے گھٹنوں کے بل یہ گر پڑیں گے۔ تو یہاں پر جو نجات کا وعدہ ہے وہ ڈرنے والوں سے ہے، نہ کہ ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بخشے جانا ہے، جیسے یہ پہلے سے اس کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں یا سند ان کے پاس ہے۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم پر وارد ہونا یہ تو یقینی ہے، البتہ نجات مشکوک ہے۔ اس لیے اپنے دل میں اس جگہ کی دہشت کا تصور کر، شاید اس طرح تو عذاب جہنم سے نجات پانے کی تیاری کر سکے، اور مخلوق کے حال میں فکر کر کہ ابھی وہ قیامت کی مصیبتوں اور حساب و کتاب کی سختیوں سے نمٹنے بھی نہ پائے ہوں گے، اور کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کے منتظر ہوں گے کہ ان بیچاروں کو گہری تاریکیاں گھیر لیں گی اور شعلہ خیز آگ ان پر سایہ فگن ہو جائے گی۔ وہ دوزخ کے چیخنے چنگھاڑنے کی آوازیں سنیں گے۔ ان آوازوں سے معلوم ہوگا کہ دوزخ نہایت غیظ و غضب کے عالم میں ہے۔ اس وقت مجرمین کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، اور بہت ساری قومیں گھٹنوں کے بل زمین پر جا پڑیں گی، اور ان میں وہ لوگ بھی جو حالانکہ نیکوکار ہیں وہ انجام کے خوف سے لرزنے لگیں گے جنہیں برات کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ دوزخ کے فرشتوں میں سے ایک پکارنے والا یہ اعلان کرے گا کہ کہاں ہے فلاں ابن فلاں، جس کا نفس دنیا کے طول عمل میں مشغول تھا، لمبی لمبی امیدیں اس کے دل میں تھیں، اور اس کے باعث نیک اعمال میں تاخیر کرتا رہا، ٹال مٹول کیا کرتا تھا، اور اپنی عمر عزیز کو برے اعمال میں اس طرح ضائع کرتا رہا کہ حتیٰ کہ خود یہ ضائع ہو گیا۔ اس اعلان کے بعد دوزخ کے فرشتے لوہے کے گز لے کر ایسے لوگوں کی طرف بڑھیں گے اور انہیں بری طرح ماریں گے، اور انہیں عذاب شدید کی طرف وہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور قعر جہنم میں ڈال دیں گے، اور کہیں گے کہ اس کا مزہ چکھ کہ تو اپنی سمجھ میں عزت اور بزرگی والا ہے۔ فرشتے اسے ایک ایسے گھر میں چھوڑ دیں گے جس کے گوشے تنگ، راستے تاریک، اور اس کی فضائیں مہلک ہوں گی، اور وہ قیدی اس گھر میں ہمیشہ رہے گا۔
اس میں آگ بھڑکائی جائے گی اور وہاں جو قیدی ہوں گے انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا بدبودار پانی دیا جائے گا۔ فرشتے انہیں گز سے ماریں گے اور آگ انہیں سمیٹتی رہے گی۔ وہاں یہ مجرم اپنی ہلاکت کی آرزو کریں گے، مرنا چاہیں گے، موت مانگیں گے کہ کسی طرح ہمیں رہائی نصیب ہو جائے، لیکن انہیں رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ ان کے پاؤں پیشانی کے بالوں سے بندھے ہوئے ہوں گے اور گناہوں کی تاریکی سے چہرے ان کے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ تب وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے مالک، اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، تیرا وعدہ عذاب ہم پر پورا ہو چکا ہے۔ اے مالک، ہمیں لوہے نے، اس کی زنجیروں نے بوجھل کر دیا ہے۔ اے مالک، آگ سے ہماری کھالیں پک گئیں۔ اے اللہ، ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم گناہ نہ کریں گے۔ فرشتے جواب دیں گے، امن کا دور رخصت ہو چکا ہے اور اب تم اس ذلت کے گھر سے نکل نہیں سکو گے۔ اب اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور زبان نہ چلاؤ۔ فرشتوں کا یہ جواب سن کر مجرمین، گناہگار مایوس ہو جائیں گے اور ان اعمال پر افسوس کریں گے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کے بطور کیے ہوں گے، لیکن ندامت سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ افسوس کام آئے گا، بلکہ وہ منہ کے بل پابا زنجیر گر پڑیں گے۔ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی، دائیں بھی شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور بائیں بھی۔ وہ سر سے پاؤں تک آگ میں غرق ہوں گے۔ ان کا کھانا آگ ہوگا، ان کا پانی آگ ہوگا، ان کا لباس اور بستر سب کچھ آگ سے بنا ہوا ہوگا۔ وہ آگ کے کپڑوں اور گندھک کے لباس میں ہوں گے، اوپر سے انہیں مار پڑ رہی ہوگی اور بیڑیوں کا جس میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بوجھ ہوگا۔ یہ دوزخی اس تاریک مکان کے تنگ راستوں سے چیختے چلاتے گزریں گے اور اس کی دیواروں سے سر ٹکراتے پھریں گے اور اس کے اطراف میں بے چین گھومیں گے۔ آگ انہیں گناہگاروں کو، مجرموں کو اس طرح ابالے گی جس طرح ہانڈی کے اندر جوش آتا ہے۔ وہ ہلاکت اور تباہی کو آوازیں دیں گے، اور جب بھی ان کی زبان سے ہلاکت کا لفظ نکلے گا، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کی آنتیں، کھالیں جل جائیں گی۔ لوہے کے گز سے ان کی پیشانیوں پر ضرب لگائی جائے گی اور ان کا چہرہ چور چور ہو جائے گا۔ منہ سے پیپ بہنے لگے گی، پیاس کی وجہ سے ان کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ان کی آنکھوں کے ڈھیلے نکل کر رخساروں پر بہنے لگیں گے اور چہرے کا گوشت گل کر گر پڑے گا، بال جھڑ جائیں گے، کھال لٹک جائے گی، اور جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو انہیں دوسری کھالیں دے دی جائیں گی، بدل دی جائیں گی۔ ہڈیاں گوشت سے جب یہ محروم ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ عطا کر دی جائیں گی، اور اسی طرح ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ گوشت سے الگ ہو جائیں گی اور ان کی روحیں رگوں اور پٹھوں سے لٹک کر رہ جائیں گی اور آگ کے شعلوں میں واویلا کریں گی۔ وہ لوگ اس عذاب علیم کی تاب نہ لا کر موت کی تمنا کریں گے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو دیکھے گا کہ ان کے چہرے کوئلوں سے زیادہ سیاہ ہیں، آنکھیں بینائی سے محروم ہیں، زبانوں کو گویائی کی قوت حاصل نہیں رہی، کمریں شکستہ ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں،
कान कटे हुए, खालें फटी हुई, हाथ गर्दनों से बंधे हुए, पांव सर के बालों के साथ जकड़े हुए, वो लोग आग के ऊपर अपने चेहरों के बल चल रहे होंगे और लोहे के बने हुए कांटों को अपनी आंखों की पुतलियों से रौंदते हुए वहां पड़े होंगे। आग इनके तमाम जाहिर व बातिन में सरायत कर चुकी होगी। दोज़ख के सांप और बिच्छू ज़ाहरी आज़ा से चिमटे हुए, ये मंजर देखकर तेरा क्या हाल होगा। दोज़खियों के ये अजमाली हालात हैं। अगर तफसील में जाएं तो रोंगटे खड़े हो जाएं और दिल धड़कना भूल जाए। आए जरा तफसीली हालात देखते हैं। पहले दोज़ख के जंगलों और घाटियों पर नजर डालें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में 70,000 जंगल हैं और हर जंगल में 70,000 घाटियां हैं और हर घाटी में 70,000 सांप और 70,000 बिच्छू हैं। काफिर और मुनाफिक जब तक इन तमाम चीज़ों से नहीं गुजरता उसका अंजाम पूरा नहीं होता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाहे हुज़न या वादी हुज़न से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांगो। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वादी हुज़न या चाहे हुज़न क्या चीज़ है? फरमाया, जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम खुद हर रोज़ 7 मरतबा पनाह मांगती है। अल्लाह ताला ने इसे रियाकार कारियों के लिए तैयार कर रखा है, रियाकारों के लिए। मेरे अजीज, ये जहन्नम की वुसअत और उसकी कसरत का हाल है। इसके जंगल दुनिया के जंगलों और अहले दुनिया की शहवात के बकदर हैं और इसके दरवाजे इंसान के इन 7 आज़ा के बकदर हैं जिनसे वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। ये दरवाजे एक दूसरे पर वाक़े हैं। इनमें सबसे ऊपर जहन्नम है, फिर सक़र है, फिर लज़ी है, इसके बाद हुतमा है, फिर सईर है, फिर नजीम है, फिर हाविया। हाविया के अमक और गहराई का क्या ठिकाना। जहन्नम का ये तबका इतना गहरा है कि इसकी कोई हद नहीं मिलती। जैसे दुनियावी शहवात की कोई हद नज़र नहीं आती, जिस तरह दुनिया की ख्वाहिश के पहलू से दूसरी ख्वाहिश और एक ज़रूरत के बतन से दूसरी ज़रूरत जन्म लेती है, इसी तरह जहन्नम का एक हाविया पूरा नहीं होता कि दूसरा हाविया सामने आ जाता है। हाविया के मानी है गड़ा, जो पहले गड़े से ज़्यादा गहरा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। अचानक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो ये धमाका कैसा था? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये एक पत्थर है जो 70 बरस पहले जहन्नम की गहराई में फेंका गया था, अब ये पहुंचा है और वहां गिरा है। मेरे अजीज, आखिरत के दरजात मुख्तलिफ और मुतफावत हैं। इस लिहाज से जहन्नम के दरजात और तबक़ात भी एक जैसे नहीं हैं। बाज़ से बड़े हैं और बाज़ से छोटे हैं। दुनिया में भी लोगों का इन्हिमाक
دنیا سے محبت، دنیا سے رغبت اور گناہ اور ظلم یہ یکساں نہیں ہوتے۔ بعض لوگ تو دنیا کے اندر اس قدر منہمک ہوتے ہیں گویا اس میں سر سے پاؤں تک وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ بعض اس میں غوطہ لگاتے ہیں مگر ایک حد تک۔ اسی اعتبار سے ان پر آگ کا عذاب بھی مختلف ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوزخ میں جانے والے ہر شخص کو عذاب کے تمام مراحل سے گزرنا پڑے، بلکہ ہر شخص کے عذاب کی اس کے گناہوں اور خطاؤں کے بقدر ایک حد متعین ہوگی۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو بہت معمولی عذاب ہوگا، لیکن یہ معمولی عذاب ایسا ہوگا کہ اگر اس کے پاس تمام دنیا کا مال و متاع ہو تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے تمام مال و متاع فدیہ کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں کم درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ مجرم کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور ان جوتوں کی حرارت سے اس کا دماغ کھولے گا۔ اس پر آپ قیاس کر لیں کہ جس شخص پر عذاب اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ پوری زیادتی کے ساتھ نازل ہوگا، اس کی اذیت کا کیا عالم ہوگا۔ اگر تمہیں آگ کی تکلیف میں شبہ ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو تو اپنی انگلی آگ سے قریب کر کے دیکھ لو۔ جلانے کی بات نہیں کر رہے، آپ قریب کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس پر دوزخ کی آگ کو قیاس کر لیں، اس کے باوجود تمہارا قیاس غلط ہوگا۔ نہیں، اس سے کہیں خطرناک ہے جہنم کی آگ، اس لیے کہ دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ لیکن کیونکہ دنیا میں بھی سخت ترین عذاب آگ کا عذاب ہے، اس لیے جہنم کے عذاب کا ذکر یہاں کی آگ کے حوالے سے کر دیا جاتا ہے، وگرنہ یہاں کی آگ میں اتنی شدت کہاں۔ بالفرض جہنم کے لوگوں کو دنیا کی آگ کا عذاب دیا جائے تو وہ خوشی سے قبول کر لیں۔ حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ دنیا کی آگ نے رحمت کے 70 چشموں کے پانی سے غسل کیا، تب جا کر وہ اہل دنیا کی جو برداشت ہے اس کے قابل ہوئی۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا وصف وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دوزخ کی آگ 1000 برس تک دھکائی جائے، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر حکم ہوا کہ 1000 برس تک جلائی جائے، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک بھڑکانے کا حکم ہوا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ اور تاریک آگ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے پروردگار، اے میرے مالک، میرے باز نے باز کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ تم گرمی کی جو شدت محسوس کرتے ہو وہ اسی کی حرارت کی تاثیر ہے، جو شدت سردی میں محسوس کرتے ہو وہ اسی کے سانس کے اثر سے ہے۔ یہ نہیں کہ آگ کا عذاب ہے، ٹھنڈک کا بھی عذاب ہوگا۔ اور آج تو سائنسدان دیکھ رہے ہیں دنیا کے ارد گرد، اور بہت زیادہ انہیں آگ نظر آ رہی ہے، تو وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ یہ آگ کیسی ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ جہنم ہے۔ حضرت انس ابن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کافروں کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ ناز و نام کے پروردہ ہوں گے، اور حکم ہوگا کہ انہیں دوزخ کی آگ میں غوطہ دے دیا جائے۔ چنانچہ انہیں غوطہ دیا جائے گا اور پھر سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی عیش کی زندگی گزاری تھی؟ کیا کبھی راحت پائی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر ان مومنوں کو لایا جائے گا، ان ایمان والوں کو لایا جائے گا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ مصائب، تکالیف، آزمائشیں اور تنگیاں جھیلی ہوں گی۔ حکم ہوگا کہ انہیں جنت کی سیر کروا کے لائیں۔ چنانچہ انہیں جنت میں سیر کرائی جائے گی اور پھر انہیں حاضر کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے کوئی تکلیف، کوئی صدمہ، کوئی غم کچھ برداشت کیا؟ وہ عرض کریں گے کہ نہیں، ہم تو بھول بھال گئے اس خوشی میں، ہم بہت خوش ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں ملی، ہم نے کچھ مصائب و آلام کا سامنا نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں 1,00,000 یا اس سے زائد آدمی ہوں اور کوئی دوزخی وہاں آ کر ایک سانس لے لے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ یہ وہ آگ نہیں ہے جو ہماری دنیا کے اندر آگ ہے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 104۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آگ کی لپٹیں انہیں اس طرح جھلسائیں گی کہ کسی ہڈی پر گوشت باقی نہ رہے گا، بلکہ تمام گوشت اوپر سے گر کے ایڑیوں تک جا کے وہ گر جائے گا۔ اس تکلیف کے بعد تم پیپ میں غور کرو جو ان کے جسموں سے نکلے گی، یہاں تک کہ وہ اس میں غرق ہو جائیں گے، اور اس کو غساق کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غساق کا ایک ڈول دنیا پر انڈیل دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبودار ہو جائیں۔ یہ ایٹم بم کیا چیز ہے؟ آپ جہنم پہ غور فرمائیں اور اس کے عذاب پہ۔ اہل جہنم کو غساق ہی پینے کے لیے دیا جائے گا جب وہ پیاس سے فریاد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اہل جہنم کے کھانے اور پینے کی چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 16 اور 17۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور ان کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ اور لہو کے مشابہ ہوگا، جس کو گھونٹ گھونٹ کر وہ پئیں گے اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر طرف سے ان پر موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح مر بھی نہیں سکیں گے۔ ایک اور جگہ پر پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 29، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اگر پیاس کی وجہ سے وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 51 اور 55، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ
لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ یہ 5 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر تم کو اے گمراہو جھٹلانے والو درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کی طرح کا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 64 سے 68 تک، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منہا فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم۔ وہ ایک درخت ہے جو قعر دوزخ میں سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی یعنی پیپ ملا کر دیا جائے گا، پھر اخیر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی کی طرف ہوگا۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 4 اور 5، یہ 30ویں پارے کی آیت ہے۔ تصلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ، آتش سوزا میں داخل ہوں گے اور کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا کے اندر جنت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ براہ کرم اس عاجز اور فقیر کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے والدین جو کہ قریب ہی اس دنیا سے، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، براہ کرم ان کی مغفرت، بخشش اور درجات کی بلندی میں ضرور دعا فرما دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔